السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دل پہ دستک کے 3rd ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جانی جیسے ہی بل لے کر دادی کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ دل تھام کر بیٹھ جائیے، یہ نہ ہو بل دیکھ کر آپ گھبرا جائے۔ اتنی دیر میں دوسری طرف سارا اپنا انٹرویو دے رہی ہوتی ہے اپنی جاب کے لیے۔ تبھی اس کے سر بھی اس کے ساتھ بہت امپریس ہو رہے ہوتے کہ اتنی دیر میں اس کی دادی آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یہ دیکھو 2 لاکھ کا بل آ گیا، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میٹر الگ کروا لو، اور یہ تم کس لڑکے سے باتیں کر رہی ہو۔ کہ تھوڑی دیر میں وہاں پر یاسمین بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم یہ کیا لگی ہوئی ہو، تمہیں بل کا کوئی فکر نہیں ہو رہا۔ جیسے ہی وہ لوگ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتی ہے تو یاسمین کو وہ لڑکا اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور وہ اس سے رشتے کا سوچنے لگ جاتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے کہ تمہاری شادی وغیرہ تو نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میری شادی تو نہیں ہوئی ہے۔ تبھی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم گھر جا کے اپنی ماما سے میری بات کروانے۔ یہ سب باتیں دیکھ کر سارا اور اس کی دادی حیران ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ایاز کورٹ میں جانے کی بات کرتا ہے کہ اتنی دیر میں اس کے بابا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی چلے جاؤ، روز یہ کوٹ شوٹ پہن کر گھر ہی بیٹھے رہتے ہو، ذرا وہاں پر کہیں جاؤ تو تمہیں بھی تو پتہ لگے نا۔ کہ تھوڑی دیر میں جیسے بھی جاتا ہے شنو آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے براؤن بریڈ پہ ایک بہت اچھا شعر لکھا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو سناتی ہوں۔ جیسی وہ سناتی ہے تو غنی صاحب کو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر ان کی بہو کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے باجی ایک ناشتہ بنا کے رکھا ہوا، اچھا سا آ جائے کچن میں۔ یہ بات سن کر وہ اور خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر سارا کا موڈ بہت زیادہ آف ہوتا ہے کیونکہ اس کی ساری میٹنگ خراب کر دیتے ہیں یہ بجلی کے بل کی وجہ سے۔ وہ کہتی ہے کہ امی کیا ہو گیا، مجھے تو آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اتنی دیر میں کرن یہاں پر بات کر رہی ہوتی ہے ساس سے اور اسے ساری ڈیٹیلز بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کا دھیان صرف اس لڑکی پہ ہی ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پر ایاز فون کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ آج برسی ہے امی کی، تو ٹائم سے آ جانا اور دوبارہ مجھے کہنا نہ پڑے اور میرا فون بھی نہ کاٹا کرو۔ یہ بات سن کر بیچارہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا ٹائم سے اور سارے انتظامات بھی کر دوں گا۔ یہاں پر جیسے ہی عبدالغنی کی بہو انہیں اچھا سا ناشتہ کروا رہی ہوتی ہے تبھی کہتی ہے کہ میرے خیال سے تو ہمیں اچھا طریقے سے کھانا چاہیے۔ عبدالغنی کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، اور تم نے کتنے مزے کا حلوہ بنایا ہوا ہے۔ ابھی وہ کھا ہی رہتا ہے کہ وہاں پر ایاز بھی آ جاتا ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور بینا کو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری ماں بھی مر گئی ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے، کہتا ہے کہ انہیں بھی تم نے ایسے ہی دیسی گھی کھلا کھلا کے مار دیا اور اب ابا جی کے پیچھے تم پڑی ہوئی ہو۔ یہ بات سن کر اسے بہت زیادہ رونا آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں تو اتنی زیادہ ان کی خدمتیں کر رہی ہوں اور آخر میں مجھے صلہ کیا مل رہا ہے کہ میں ان کو مارنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ اتنی بات پہ عبدالغنی کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، یہ تو میری بیٹی ہے، اتنا زیادہ ہمارا خیال رکھتی ہے اور تم اس پہ ہی الزامات لگا رہے ہو۔ دوسری طرف یہاں پر شنو آ جاتی ہے جانی کے پاس اور آ کر اسے حلوہ لا کے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اتنی ٹینشن میں کیوں ہو۔ تبھی جانی بتاتا ہے کہ آج گھر میں بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا اور دادی آئیں گے آپ لوگ کے گھر جنگ کرنے کے لیے۔ دوسری طرف یہاں پر بینا بہت زیادہ صدمے میں ہوتی ہے۔ وہ سنجیدہ کو بتاتی ہے کہ میرے پہ تو مرڈر کا الزام لگ گیا ہے، حالانکہ میں تو اتنی خدمت کرتی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ بھی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مرڈر کا الزام وہ بھی آپ پہ لگا دیا، آپ تو اتنی اچھی خاتون ہے۔ ساتھ ہی وہ اسے کہتی ہے کہ اچھا میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنی دیر میں وہاں پر شنو آ جاتی ہے اور آ کر بتاتی ہے کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آیا اور دادی آنے لگی ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ بات سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور بینا کہتی ہے کہ بھئی تم کیا یہ سدھ بدھ لینے کے لیے یہاں پر کھڑی ہوئی ہو، ہمیں کچھ بھی نہیں کروانا ہے اور ویسے بھی تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ یہ بات سنتے ہی سنجیدہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھئی میں نے شادی نہیں کی ہے، اس سے آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہیں کی تو نہیں کی، آپ لوگوں نے کی ہے نا وہی بہت ہے۔ تھوڑی دیر میں یہاں پر سارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے اب دوبارہ اپنے لیے جاب کا بندوبست کرنا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر جانی آتا ہے اور کہتا ہے کہ نیچے قرآن خوانی شروع ہو گئی ہے، سب آپ کو بلا رہے ہیں، جلدی سے آ جائے۔ سارا کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتی ہوں۔ بیچاری بہت زیادہ پریشانی میں جا رہی ہوتی ہے کہ اس کی ٹکر پھر سے ساس سے ہو جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے، انسان دیکھ کے ہی چل لیا کرے نا۔ ساس جب اس کا ایسا منہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ لگتا ہے تم جاب سے ریجیکٹ ہو گئی ہو، اسی لیے تمہارا ایسا منہ بنا ہوا ہے۔ تبھی سارا کہتی ہے کہ ایسے پرسنل اٹیک نہ کرو میرے پر۔ اتنی دیر میں یہاں پر سب قرآن خوانی کے لیے آ جاتے ہیں۔ جیسے قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں رضیہ سلطانہ کہتی ہے کہ میرے خیال سے ابھی ہمیں بجلی کے بل پہ بات کر لینی چاہیے، دیکھو کتنا انہوں نے اے سی آن کرا ہوا ہے۔ دوسری طرف شکیل اپنے گھر پہنچتا ہے کہ یہ سب جانی بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہاں پر رضیہ بیگم آتی ہے اور آ کر ایاز کو بل دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو اتنا زیادہ بل بالکل بھی نہیں دوں گی۔ ایاز جب یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ
جتنا بھی بل ہوگا ہم لوگ ہاف آف کریں گے۔ بینا بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہے، لیکن رضیہ بیگم کہتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ لوگوں نے اتنے ایسی چلائے ہوئے ہیں، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، تو ہم تو اتنا بل نہیں بھریں گے۔ ابھی وہ لوگ بحث کر ہی رہتے کہ وہاں پر عبدالغنی بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تبھی رضیہ سلطانہ اسے بھی بل کے بارے میں بتاتی ہے، تو کہتا ہے کہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر آپ 50,000 دینا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے وہ دے دے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایک پیسہ بھی نہ دے، اس دفعہ کا بل ہم خود جمع کروا لیں گے۔ یہ بات سنتے ہی ایاز کہتا ہے کہ ابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس کون سا کارتوس کا خزانہ ہے کہ اتنی دیر میں وہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ تمہاری ماں کی سگی دوست ہے اور تم اس کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہو کہ اتنی دیر میں یاسمین کو جونی کو کال آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ شکیل صاحب آ گئے۔ یہ بات سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے، فوراً گھر جاتی ہے۔ جیسے رضیہ سلطانہ اسے دیکھتی تو کہتی ہے کہ تم میرے لیے مر گئے اور آئندہ ادھر نہ آنا، جب سے تم نے یاسمین پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اسے معافی بھی نہیں مانگی، میں تمہیں کبھی بھی نہیں معاف کروں گی۔ تبھی شکیل کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میری بات تو سنیں نا، میں نے کتنی دفعہ آپ لوگ سے معافی مانگ لی ہے لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس کی ماں پھر بھی غصے سے چلی جاتی ہے۔ تبھی شکیل یاسمین کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں مارا تھا بلکہ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ چیزیں بھی میں نے تمہارا بھرم رکھا ہوا ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر جانی بھی آ جاتا ہے۔ تبھی وہ اسے پیسے دیتا ہے شکیل اور کہتا ہے کہ چلو کوئی چائے پانی پی لینا۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہاں پر سارا آتی ہے اور آ کر ساتھ سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے خیال سے میں صبح کو کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، بس کیا کروں، مجھے جاب کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے، اس بجلی کی بل کی وجہ سے میری ساری میٹنگ کینسل ہو گئی ہے، لیکن ساتھ کو اس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم نے بات کر لی ہے تو چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہاں پر وہ اپنے کمرے میں آتا ہے تو اس کے دادا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، شاید اس کی اور سارا کی کوئی سیٹنگ چڑھی۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری مرحومہ دادی بھی یہی چاہتی تھی کہ تم دونوں کا رشتہ ہو جائے۔ جیسے ہی یہ بات ساتھ کو پتہ لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پلیز دادا جی آپ جو بھی کہیں گے میں وہ کروں گا، لیکن ابا کے سامنے یہ بات نہ کر دینا ورنہ وہ ہم دونوں کا نکاح کروا کے ہی چھوڑیں گے اتنی دن میں۔ عبدالغنی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں کسی کو نہ بتاؤں تو مجھے بالوشاہی لا کر دے دو، پھر میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ دوسری طرف شکیل صاحب یہاں پر اپنی بیٹی سے ملتے ہیں۔ تبھی سارا کہتی ہے کہ یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا کہ ہم چھپ چھپ کے ملتے رہیں گے، مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دیر میں جونی ان کے لیے چائے لے کر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بھی میں دادی سے چھپا کے لے کر آیا ہوں۔ دوسری طرف چائے دے کے جیسے ہی جاتے سارا اس کی برائیاں کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت ہی میسنا ہے، یہ تو ہم پہ باپ بنا ہوا ہے، جیسے اس کا شکتی کارڈ بنے گا یہ تو یہاں سے فر ہو جائے گا۔ لیکن شکیل کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں، یہ بہت ہی اچھا انسان ہے اور تم کیوں ایسے سوچتی رہتی ہے، اس نے کہاں جانا، بچپن سے یہیں پلا بڑا، یہ سب باتیں جونی بھی سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی میں انہیں مزہ سکھاتا ہوں۔ تو کیسے لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔